اس نے سوچا چلو یہ آیا ہے، رات میں تنہائی میں کے ساتھ گزارتا، اب چلو میرا ساتھی بن گیا ہے، حال چال کے ساتھ رات گزر جائے گی، باتوں میں گزر جائے گی، اچھا وقت گزرے گا، نیک بنتا ہے جو مسجد میں آیا ہے تو مجھے کوئی اچھی بات سنائے گا، تنہائی میری ختم ہوگی، اب رات بہت اچھی گزرے گی۔ تو وہ جو چادر لپیٹ کر آیا تھا اس نے جو نماز شروع کی، نماز پڑھی اتنی لمبی کہ وہ کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی کہ چلو یہ نماز پڑھ لے گا، پھر میں تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر اس کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ وہ کہتا ہے میں چند لمحوں کے بعد جب آنکھ کھولی تو دیکھا وہ ابھی نماز میں ہے، پھر میں انتظار کرنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد میں نے جب دیکھا تو وہ ابھی بھی نماز میں ہے، میں نے وقت باہر نکل کر دیکھا تو آدھی رات کے قریب وقت تھا، پھر میں آ کر لیٹ گیا اور انتظار میں تھا کہ ابھی یہ نماز ختم ہوگی پھر اس سے بات کروں گا، اور جب میں نے تیسرا حصہ رات کا دیکھا تو وہ اس وقت بھی نماز میں تھا۔ پھر میں نے کہا چلو یار تہجد کے وقت قریب ہے، قریب یہ اپنا نماز مکمل کر لے گا۔ پھر میں نے جب تہجد کے قریب وقت دیکھا تو میں نے دیکھا اب بھی وہ نماز میں ہے۔ جب آذان کا وقت ہوا اس وقت اس نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد جانے لگا، جب جانے لگا تو آگے بڑھ کر میں نے دیکھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ وہ ساری رات نفل پڑھتے پڑھتے گزار دی اور اسی طرح وہ واپس چلا گیا۔ جب آذان ہوگی لوگ آ گئے، لوگوں نے آ کر سنتے ادا کی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی انہی کے ساتھ آئے اور سنتے ادا کی۔ سنت ادا کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کی اور نماز کے بعد سلسلہ تعلیم شروع ہوا، لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے ظہر کا وقت تھا، پھر آپ نے نماز باجماعت ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہی سلسلہ پڑھانے والا، اور اسی طرح پھر عصر اور مغرب عشاء ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید چلو آج رات ایسی گزری ہے تو اب بات نہیں کر سکتا کیونکہ دن تعلیم میں گزرا ہے، رات عبادت میں گزاری ہے، تو اب میں روک لوں تو مناسب نہیں ہے، چلو کل بات کر لوں گا۔ پھر اسی طرح ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی سلسلہ ہوا کہ وہ چلے گئے سب نمازیوں کے ساتھ، وہ بھی اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب چلے گئے صبح ہو، میں نے تھوڑی دیر وہیں ٹھہرا، میں نے اس وقت بھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے آپ ساتھ لے جائیں، میں نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ پھر ایسا ٹائم آیا کہ اسی طرح چادر لپیٹی، پھر مسجد کی طرف وہی شخص آئے اور آ کر نماز شروع کر دی۔ میں نے کہا چلو عادت ہے بھی رات کی عبادت کرنا، اب تو پچھلی رات بھی گزری ہے، دن کو بھی تعلیم میں گزار دیا ہے، تو اب جو ہے وہ رات کی مختصر نفل ادا کریں گے۔ تو میں نے دیکھا، انتظار کرنے لگا کہ نماز کب ختم ہوگی میں بات کروں گا۔ آپ نے پھر نماز شروع کی، نماز پڑھتے رہے، وہ شخص دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پھر وہی پچھلی رات کی طرح نماز وہ 2 رکعت اس وقت ختم ہوئی جب آذان کا ٹائم بالکل قریب تھا کہ اب نمازی آ جائیں گے۔ پھر اسی طرح سلام پھیرا، دعا کی اور گھر چلے گئے۔ پھر اذان ہوئی اور آئے، نماز سنت ادا کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ فرض ادا کرنے کے بعد پھر آپ سلسلہ تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ جب سلسلہ تعلیم میں مشغول ہوئے تو پھر اسی طرح ظہر تک پڑھاتے رہے، پھر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر وہی سلسلہ رہا۔ پھر عشاء کے بعد نماز پڑھی۔ اب تیسری رات ہے، تیسری رات بھی وہی سلسلہ کہ تھوڑی دیر گزری، سب جب نمازی چلے گئے اور ان کے چلا جانے کے بعد پھر چادر لپیٹ کر حضرت مسجد میں تشریف لائے اور آ کر پھر نماز شروع کر دی۔ میں نے کہا اب تیسری رات ہے، اب تو تھک جائیں گے، مختصر نماز پڑھیں گے۔ تو تیسری رات بھی میں ساری رات انتظار میں گزار دی۔ انتظار کے بعد وہی سلسلہ کہ صبح تک آپ انہی 2 رکعت میں پوری رات گزار دی۔ صبح کی اذان کا وقت ہوا، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ چلے گئے اور پھر جب اذان ہو گئی صبح کی نماز کا ٹائم ہوا اور آ کر نماز باجماعت ادا کی اور سلسلہ تعلیم میں مشغول ہو گئے۔
میں حیران رہ گیا کہ یار لوگوں سے سنتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ یہ صرف عالم دین نہیں بلکہ یہ عبادت گزار عابد بھی ہیں۔ یہ صرف عبادت گزار نہیں بلکہ یہ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ ان کی شان صرف علم دین سے نہیں ہے، ان کی شان عالم دین کے ساتھ بھی جڑتی ہے، ان کی شان عبادت گزاروں میں بھی جڑتی ہے، ان کی شان جو ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ تو ایسے شخص تھے، عبادات اتنی تھے۔ تو یہ پھر پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، تو آپ نے پھر تیسرے دن جا کر اپنے آپ کا تعارف بھی کروایا۔ اس شخص نے جو تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اس شخص نے اپنا تعارف بھی کرایا، اور پھر سوال کیا حضرت میں نے 3 دن آپ کو مسلسل دیکھا ہے کہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو تعلیم دیتے ہیں، آپ سوتے تو نہیں ہیں۔ برحال میرا یہ آپ سے سوال نہیں ہے کہ آپ کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں، میں نے وہ دیکھ دیا ہے۔ آپ اتنا بتائیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ کر آپ گھر کیوں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، پھر جب صبح اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ عبادت سے آپ فارغ ہو کر پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں، اذان ہونے کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ آپ آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے تاکہ لوگ مجھے یہی سمجھیں، لوگ مجھے یہی سمجھیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ معمول کے مطابق میں بھی اپنے گھر چلا جاتا ہوں، رات گھر گزار دیتا ہوں، اور پھر لوگوں کے ساتھ صبح آتا ہوں۔ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ لوگ مجھے اپنے سے پہلے پا کر میری تعریف نہ کرنے لگ جائیں اور میرے دل میں تکبر آ جائے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے پہلے چلا جاتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے نہ آ جاؤں۔ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس طرح چھپاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، قاری صاحب نے نماز پڑھائی، نماز میں عشاء کی نماز تھی، سورۃ زلزال کی تلاوت، جب آخری 2 آیاتیں پڑھی تو آخری 2 آیات سنی اور وہیں بیٹھ گئے، نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ گئے اور اپنی داڑھی مبارک جو سفید تھی پکڑ لی اور اس طرح کھینچ کے بیٹھ گئے۔ وہ شخص کہتے ہیں میں بھی دیکھتا رہا، وہ دیکھتا رہا کہ آپ چھوڑ دیں گے، آپ چھوڑ دیں گے۔ رات کا 3 حصہ گزر چکا، صبح تہجد کا وقت، پچھلی رات کا ٹائم تھا۔ پھر آپ کو میں نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو تھے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت آپ پوری رات اسی طرح اپنی داڑھی پکڑ کر گزار کر، معلوم ایسا ہوتا تھا آپ نے آپ کو ملامت کر رہی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم تو ہزاریں آیات سنتے ہیں، 1000 مرتبہ سنتے ہیں، ہمیں تو ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں نے جو رات تلاوت کی آیات سنی تھی میں اس لیے گھبرا رہا ہوں اور اپنے رب سے التجا کروں، میرے رب مجھے معاف فرما دے، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس اتنے عمل نہیں ہے کہ میں ذرے ذرے کا حساب دوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اچھائی کا بھی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، وہ ذرا برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آئے۔ جب یہ سامنے آ جائیں گی تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں پاس ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں تو اپنے آپ کو ندامت کرتا رہا رب سے اپنی داڑھی پکڑ کر کہ یا اللہ میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، میرے بڑھاپے کا خیال کر لینا، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہم تو یہ آیاتیں کئی مرتبہ سنتے ہیں، اس سے پہلے دوسرے قرآن کی آیاتیں، ہمیں تو کبھی ایسی حالت ہماری نہیں ہوئی، ہمارے دل میں تو ایسا کبھی خیال نہیں ہے۔ فرمایا میری نظر میں آپ نیک ہیں، اس لیے شاید آپ کو یہ خیال نہ آتا ہوگا، لیکن میں اپنی نظر میں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، اگر میرا رب میرا حساب لینے لگ جائے تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ اتنا تھا، پرہیزگاری اتنی تھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، اپنے آپ کے لیے آپ کی حیثیت کیا تھی، عبادت کیا تھی۔ علم تو آپ سن چکے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے محدثین کے آپ استاد رہے ہیں، کسی کے استادوں کے استاد رہے ہیں اور کسی کے استاد رہے ہیں۔ استاد تو اس طرح رہے ہیں کہ شاگردوں کے ساتھ تعلیم آپ کی اتنی تھی،
آپ کا معاملہ تھا شاگردوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت امام مالک جو تیسری امام گنے جاتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ غریب تھے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں امیر لوگ جو ہیں وہ ایف ایس سی ایم ایس سی ڈاکٹر ڈگریاں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، غریب جو ہے وہی دورہ حدیث کرتے ہیں، وہی قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ اکثریت میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے، میں سب امیروں کی بات نہیں کر رہا۔ تو امام مالک بھی غریب تھے اور یتیم بھی تھے۔ حضرت امام مالک کو اس کی والدہ نے کہا کہ آپ کی میں بات ایک دھوبی سے کر کے آئی ہوں، وہ کپڑے دھوتا ہے، آپ بھی اس سے جا کر کام بھی سیکھ لیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ میں 3 دینار اجرت بھی دوں گا، آپ ایسا کریں وہیں چلے جائیں۔ تو امام مالک جس راستے سے گزر کر اس دھوبی کے پاس جانا تھا، راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ تھا، وہاں دیکھتے نورانی چہرے والوں کو، تعلیم حاصل کرنے والوں کو، امام اعظم کو دیکھتے ہیں، ان کے شاگردوں کو دیکھتے، آپ بار بار دیکھتے ہی رہتے، آتے تو دیکھتے رہتے، وہیں ٹھہر جاتے، جاتے ہوئے دیکھتے، کتنی دیر تک وہیں ٹھہرے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسرا یا تیسرا دن تھا جاتے ہوئے، تو حضرت امام اعظم باہر کھڑے تھے، وہ بھی گزرا اور وہ تکنے لگا، امام اعظم کا چہرہ تکنے لگا، ان کے شاگردوں کو دیکھنے لگا، ماحول دیکھنے لگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا آپ تعلیم کا شوق رکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر آ جائیں میرے مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت امام اعظم نے جب یہ کہا تو آگے سے امام مالک نے فرمایا کہ میں کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، ہم تو غریب ہیں، میری ماں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کمانے کی، ہنر سیکھنے کی، میں تو وہیں جا کر اپنا ہنر سیکھوں گا۔ تو فرمایا بیٹا آپ تعلیم حاصل کرنی، یہ بھی ہنر ہے، یہ بھی آپ کو روزی روٹی کے لائق بنا دے گا، آپ تعلیم حاصل کریں۔ تو وہیں داخل ہو گئے، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور مہینہ جب گزرا ماں نے پوچھا بیٹا تنخواہ آپ نے جو درہم مکے ہوئے تھے، جو نتائج پائے تھے تیرے استاد کے ساتھ، وہ ملے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو وہاں جاتا بھی نہیں، میں تو مدرسے میں پڑھتا ہوں، پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دیہات کی تھی عورت، وہ عورت غصے میں، وہ ماں جو ہے غصے سے نکلی بار تھی بھی بیوہ، اور مدرسے میں پہنچی، امام اعظم ابو حنیفہ کو آ کر کہنے لگی آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، میرے بچے کو خراب کر دیا ہے، یہ تعلیم کو روزی روٹی، یہ پڑھائی جو روزی روٹی تو نہیں کرے گی، میں نے اپنے بچے کو روزی روٹی کے لیے بھیجا تھا، تو آپ نے اس کو راستے میں یہ پڑھانا شروع کر دیا، میری بچیاں یتیم ہیں، میں خود بیوہ ہوں، ہم کہاں سے دیں گے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کی باتیں سنتے رہے، جو تلخ باتیں تھیں، جو بھی کہا اس عورت نے، امام مالک کی والدہ نے ماں نے کہا، تو آپ ہنس کر سنتے رہے، اور کیا جواب دیا؟ میں نے ایسے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، ایسا ہی جواب دیتے رہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، جب بھی وہ کہہ دیتی کہ میرے بچے، تو جواب دیتے رہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میری غلطی ہے۔ تو فرمایا آگے میں جب وہ چپ ہو گئی تو پوچھا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ ہاں غصہ میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن آپ نے میرا مہینہ تو ضائع کر دیا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ ایک قول کے مطابق اس نے فرمایا 3 دینار ہے، اور دوسرے قول کے مطابق فرمایا 40 درہم ہے، 40 درہم میرے گھر کا خرچہ ہے۔ اور بعد میں وہ خود اقرار کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر بتایا تھا کہ میرے گھر کا 40 درہم خرچہ ہے، تو اس لیے کہ یہ کون سے مجھے دے دے گی، اس لیے کہ تاکہ یہ میرے بچے کو چھوڑ دیے، کہ میرا خرچہ اتنا ہے، میرا خرچہ کون پورے گا؟ 40 درہم یہ دے نہیں سکتے، پر مولوی کیا دے سکتے ہیں؟ مولوی کو کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو اس لیے فرمایا میں نے جان بوجھ کر اس کو کہہ دیا کہ 40 درہم ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پریشان ہو کر کہا اچھا ماں جی آپ چلے جائیں اندر، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ جب شام ہوئی تو اگلی 1 تاریخ تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا خرچ آج کے بعد 1 تاریخ کو امام مالک کی، یعنی مالک کی آپ کے بیٹے کی تنخواہ آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گی۔ تو ہر ماہ کی 1 تاریخ کو حضرت امام اعظم 40 درہم امام مالک کو پکڑاتے اور کہتے اپنے گھر دے دینا، لیکن آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑی۔ اتنی محبت تھی علم سکھانے، تو سیکھنے کی کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اتنے
تعلیم سے محبت کرتے تھے اور اپنے شاگردوں سے محبت کرتے تھے، تو پھر شاگرد بھی کون بنے؟ امام محمد جیسے شاگرد بنے، امام یوسف جیسے شاگرد بنے آپ کے۔ تو آخری بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے قرض لیا۔ آپ اپنے مقروضوں کے لیے الگ جو ہے ایک کتنے ہزار الگ کر کے آمدن کا حصہ رکھ دیتے تھے، اور لوگ جب پوچھتے کہ یہ کیوں الگ کیے ہوئے آپ کے آمدن کا حصہ، تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے قرض دینا ہے، لوگوں کو میں قرض دوں گا، کیونکہ آقا دار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی تنگ دست کو کوئی بطور قرض دے دے اور پھر اس کو قرض کی مہلت بھی دے دے، وقت آنے سے پہلے مہلت بھی دے دے کہ یار تیرے پاس اب نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو تیرے 1 مہینہ اور مہلت ہے، تو فرمایا جب وہ مہلت دیتا ہے شخص، تو جتنے روپے اس نے قرض دیا ہوا ہے ہر روز اتنے روپے کی اتنی قیمت کا اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس لیے کہتے تھے کہ میں نے یہ قرض دینا ہے، لوگوں کو میں دوں گا، ان کی ضروریات پوری کروں گا۔ تو ایک شخص نے آپ کے پاس، اس کی غریب تھا، پہلے وہ امیر تھا لیکن بعد میں وہ غریب ہوا، کیونکہ امام اعظم کو اپنے شہر کے تمام غرباء کا پتہ تھا، کیونکہ وہ خدمت کرتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، فرمائش کی کہ مجھے فلاں کھانے کی چیز، گگڑی یا کوئی ایسی چیز کی فرمائش کر دی کہ مجھے دے۔ بیٹی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ہمیشہ پیارا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے اور اس شہر میں مجھے کوئی قرض بھی نہیں دے گا، ہاں ایک شخص ایسے ہیں جو مجھے قرض دے دے گا، میری ضرورت کو سمجھ جائے گا اور میرا ضرورت کو بھی سمجھے گا، قرض بھی دے گا اور میرا پردہ بھی رکھے گا۔ قرض بہت سارے لوگ دیتے ہیں لیکن قرض کے وقت آنے سے پہلے ہی ان کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، اور جو معاشرے میں عزت ہے ان کی وہ پامال کر دیتے ہیں۔ قرض دے اور اوپر سے پردہ رکھے، یہی تو تقویٰ ہے۔ تو امام اعظم کے پاس آئے، رش بہت تھا، اس نے وہ اپنی حاجت بیان نہیں کی، اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت امام اعظم نے ایک اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کا پتہ کرو کہ وہ شخص کیوں آیا تھا، وہ کوئی ضرورت کے ساتھ آیا تھا، اور رش دیکھ کر وہ شرما گیا اور چلا گیا ہے، پوچھ کے آؤ اس کو کیا ضرورت ہے۔ تو خادم نے آ کر بتایا کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ جب رات ہوئی، دن کو نہیں رات ہوئی، آپ نے 3 تھیلیاں اشرفیت کی لی اور لے کر وہاں پہنچا، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکانے کے بعد اس کو دی اور کہا کہ یہ آپ کو قرض نہیں ہے، بلکہ خود رونے لگے اور کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے، رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تو میرے شہر میں رہ رہا تھا اور ضرورت مند تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے شہر میں تنگ دست رہ رہا تھا، مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ اشرفیت نے فرمایا یہ آپ کے لیے قرض نہیں ہے، آپ کا تحفہ ہے، پھر جب کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، شرمانا نہیں، میں آپ کا پردہ بھی رکھوں گا، آپ کی ضرورت کو بھی پورا کروں گا۔ لوگوں پہ اتنی مدد کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اتنا سلوک تھا، حتیٰ کہ پرہیزگاری آپ کی اتنی تھی اپنے آپ کے لیے۔ وہ کہتے کہ ایک شخص کو قرض دیا اور جب قرض لینے کا وقت آیا اس کے دروازے پہ پہنچے، قرض لینے کے لیے خود گئے، کہ کسی کو بھیجا تو نہیں کرتے تھے، غلام بھی تھے، خادم بھی تھے، کسی کو نہیں بھیجا کرتے تھے، خود جاتے تھے کہ کہیں یہ ان کا دل دکھانے والی بات نہ کرنے۔ خود گئے، دروازے پہ کھٹکھٹایا، اندر اس کو آنے سے دیر ہوئی، جب دیر ہو گئی اس وقت راستے سے کوئی گزرا، آپ کو دھوپ میں دیکھ کر کہنے لگا کہ دیوار کا سایہ آپ کے قریب ہے، آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا میں نے اس گھر والے سے قرضہ لینا ہے، اگر اس کی دیوار کے سائے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں تو میرے لیے یہ سود بن جائے گا، میرے لیے یہ سود بن جائے گا۔ کیچڑ تھی، بازار میں گزر رہے تھے، لکڑی کے تلوں والی جوتا تھا، وہاں سے کیچڑ کے چھینٹے اڑے اور ایک مجوسی کا گھر تھا، اس کی دیوار پر کیچڑ کے چھینٹے لگے اور وہیں کھڑے ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، اس کی دیوار صاف کروں، دیوار کچی ہے تو مٹی اگر اس کے ساتھ کھرچ جائے گی تو یہ بھی ظلم میں آ جائے گا، اور اگر میری جوتی سے جو کیچڑ اٹھ کر اس کی دیوار پہ لگا ہے یہ رہنے دوں، یہ بھی ظلم ہے۔ آخر کار سوچ و بچار نہیں کھڑے تھے،
دروازہ کھٹکایا، اس مجوسی کو باہر بلایا، کہنے لگا کہ یار میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میری جوتے کی وجہ سے آپ کی دیوار پر کیچڑ کے چھینٹے پڑے ہیں، جو مٹی ہے، جو برا لگ رہا ہے، اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو آپ کی دیوار سے مٹی کھرچی جائے گی، یہ بھی حقوق البات میں آ جائے گا، اگر نہیں کرتا تو یہ ظلم میں آ جائے گا کہ میں نے آپ کی دیوار خراب کر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ معاف کرتے ہیں یا آپ کی اجازت سے میں اس دیوار کو صاف کر دوں؟ وہ اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، میں تو مجوسی ہوں، کہنے لگا یہاں سے تو ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، کبھی بھی کسی کو خیال نہیں آیا، نہ آپ کا نام تو سنا تھا لیکن آپ کو پہچان نہیں سکا اتنی مدت میں کہ آپ اتنے نیک اور اتنے رحم دل ہیں اور اتنے ڈرنے والے ہیں۔ آپ ایسا کریں، دیوار تو جب صاف ہوگی، آپ کی باتوں نے، آپ کے تقوی نے میرے دل کو صاف کر دیا، مجھے کلمہ پڑھا دے، دیوار میں خود صاف کر دیا۔ ایسا کردار تھا امام اعظم ابو، ہم اسی کے مقلد ہیں، ہم اسی کے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ انہوں نے جو ہے اجتہاد فرمایا اور اخذ دیے مسائل کو، انہی کے ساتھ جو ہمیں انہوں نے فقہ دی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ آپ کی سیرت تو کیا بات ہے، ہم وہ بیان بھی شاید نہ کر سکے نا، آپ کی سیرت میں تو بہت سارے ہر دن کے نئے واقعات موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔